MQM پاکستان کے اہم وزراء اور اراکین اسمبلی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ MQM پاکستان کے اہم وزراء، اراکین اسمبلی اور لیڈروں کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قیم خانی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں MQM کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ MQM کے وزراء، اراکین اسمبلی اور لیڈروں نے سیکیورٹی ہٹائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ MQM رہنما نے بتایا کہ انہیں سیکیورٹی واپس بلانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ممکن ہے سانحہ گل پلازہ پر تنقید وجہ بنی ہو۔ متحدہ رہنما نے کہا ہے کہ وہ سانحہ گل پلازہ پر سوالات اٹھاتے رہیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں MQM رہنماؤں نے ہنگامی پریس کانفرنس طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بنانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ہر DHQ میں نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ ہر ضلع میں ایک ڈاکٹر اور نرس کو فوری طور پر 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کرائی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے فوری طور پر اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ضلعی ہسپتالوں کے ڈاکٹر فالج کے مریض کے فوری علاج کے لیے اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے لیے نرسز ٹریننگ پروگرام شروع کرنے اور فالج کے علاج کے لیے عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فالج کے علاج کے لیے گولڈن آورز اہمیت مسلمہ ہے۔ آگاہی مہم خود لیڈ کروں گی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کے ہر چلڈرن ہسپتال میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بنائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ کسی مریض کو علاج کے لیے بڑے شہر نہ جانا پڑے۔ خصوصی اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو پیمز کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر قاسم بشیر نے اسٹروک مینجمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ 25 سال سے زائد العمر 4 میں سے ایک شخص فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ فالج کی پری ہاسپٹل اور پوسٹ ہاسپٹل کیئر کے لیے آگاہی اور ٹریننگ لازمی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کی شکایات کا فیصلہ 7 دن میں ہوگا۔ محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اگر کسی بھی قسم کے قبضے کی شکایت درج کرائیں گے تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد 7 دن کے اندر اس پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ملکیتی حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور کسی کو بھی ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند اور قابل قدر ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ایک محفوظ اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے تیز، شفاف اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ان کا اعتماد مزید مضبوط ہو۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے موسم مزید سرد، رابطہ سڑکیں بند، نظام زندگی مفلوج۔ پشاور شہر اور گرد و نواح میں کل شام سے شروع ہونے والی بارش آج صبح رک گئی تھی، تاہم کچھ وقفے کے بعد بارش دوبارہ شروع ہو گئی جس کے سبب سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی کل رات سے وقفے سے بارش جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں پہاڑوں پر موسم سرما کی برف باری کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔ دوسری جانب سوات کے سیاحتی مقام معلم جبہ اور بالائی علاقوں میں رات سے شروع ہونے والی برف باری اب بھی جاری ہے۔ میدانی علاقے بشمول منگورا شہر اور مضافات میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ لوور دیر کے شہری علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں پر شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ چترال کے بالائی علاقوں کی سڑکیں برف باری کی وجہ سے بند پڑی ہیں۔ سڑکوں کی بندش سے شہری گھروں میں محصور ہو گئے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ICC نے بنگلہ دیش صحافیوں کو T20 ورلڈ کپ کی کوریج سے روک دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت دونوں ملکوں میں بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کئی ایسے صحافی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی مگر بعد میں کینسل کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کے صحافی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایک صحافی کو 20 تاریخ کو ایکریڈیشن کے ہونے کی تصدیق ای میل آئی مگر بعد میں
ایکریڈیشن مسترد ہونے کی ای میل بھیج دی گئی۔ بنگلہ دیش کے سینئر صحافی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر ٹیم نہیں بھی کھیلتی ہے تب بھی آئی سی سی ایسوسی ایٹ ممبرز کے صحافیوں کو ایکریڈیشن جاری کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی تنظیموں نے جلد آئندہ کے لائحہ عمل کے اعلان کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آئی سی سی کی جانب سے صحافیوں کو ایکریڈیشن نہ دینے کے معاملے پر کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔